السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجْلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ محترم حضرات، میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتی ہوں جس کا ترجمہ ہے: ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک ساتھ آگے نہ ایک ساتھ پیچھے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے: آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے بڑا زاہد شخص کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: جو موت کو خشیت سے یاد کرنے والا ہو۔ محترم حضرات، موت ہر ایک کے پاس آنی ہے، شاہ ہو یا گدا، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا فقیر، محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا پھوس کی جھوپڑی میں، جنگلوں ویا کا واسی ہو یا آباد و مقامات پر رہنے والا، موت ہر ایک کے پاس آنی ہے، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کی ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو خشیت سے یاد کرتے تو وہ ان چیزوں کو مشغول ہونے سے روک دیتی جن سے ہنسی آتی ہے۔ ہر شخص کی قبر کہتی ہے: میں بالکل طرف سے علیحدہ گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب نیک مومن کا دفن ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے: تیرا آنا بڑا مبارک ہے، تیرے آنے سے جی بہت خوش ہوا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، آج تو میرے حوالے ہو گیا ہے، اب میں تجھے اپنا طرز عمل دکھلاؤں گی۔ اتنا کہہ کے وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے وہاں تک زمین کھل جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت کی کھل جاتی ہے جہاں سے خوشبوئیں، ہوائیں وغیرہ اندر آتی رہتی ہیں۔ اور جب کسی بدکار یا کافر کا دفن ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے: تیرا آنا بڑا نامبارک ہے، تیرے آنے سے جی بہت دکھ ہوا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، آج تو میرے حوالے ہو گیا ہے، اب میں تجھے اپنا طرز عمل دکھلاؤں گی۔ اتنا کہہ کے وہ ایسے ملتی ہے کہ مردے کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی انگلی میں گھسا کر بتایا، اسی طرح مردے کی ہڈیاں پسلیاں ایک جانب سے دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہے اس پر ڈسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کے سب اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر آ جائے اور پھونک مار دے تو قیامت تک کے لیے وہاں پر گھاس نہیں اگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: جو موت کو خشیت سے یاد کرنے والا ہو اور موت کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لائے اور قبرستان میں پہنچ کر ایک جگہ علیحدہ بیٹھ گئے، کچھ سوچنے لگے۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ تو میں نے کہا: ضرور بتاؤ۔ اس نے عرض کیا: کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون چوس لیتی ہوں، اور پتہ ہے آدمیوں کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، باہوں کو پوچھوں سے جدا کر دیتی ہوں، سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، سرینوں کو رانوں سے اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا ہی سنتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام آخرت سے بہت تھوڑا ہے، اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو امیر ہے وہ آخرت میں فقیر ہے،
اس میں جو زندہ ہے وہ بہت جلد مردہ ہے. حال اس کا تم دیکھ چکے ہو, اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں ڈال دینا. حال اس کا تم دیکھ چکے ہو کہ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں ڈال دینا. اور بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں آ جائے. پھر یہ کہتی ہے کہاں گئے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کرے, بڑی بڑی نہریں نکالی, بڑے بڑے باغ لگائے, اور پھر بہت جلد سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے. وہ اپنی صحت اور تندرستی میں بہتر نہ لانے سے ان میں نشاط پیدا ہوا, ان کے سارے گناہوں میں مبتلا ہوئی. باوجود مال کے کمانے میں انہیں بہت سی دقت آتی تھی, پھر بھی وہ خوب کماتے تھے. لوگوں نے ان پر حمد کیا اور مال کو جمع کرنے سے منع فرمایا, لیکن وہ پھر بھی مال کو خوب جمع کرتے تھے. لیکن اب دیکھ لو اب کیا ہو رہا ہے. مٹی نے ان کا جسم کا کیا حال کر دیا ہے, خاک نے ان کے بدن کو کیا بنا دیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اونچا اونچا فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خامیدوں کے ذریعے آرام کرتے تھے. رشتے دار اعزا وقارب ہر وقت دلداری میں تیار رہتے تھے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, آواز دے کر ان سے پوچھ ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے. امیر غریب سب ایک میدان میں لیٹے ہوئے ہیں. ان مالداروں سے پوچھو ان کے مال نے کیا کام دیا ہے, ان فقیروں سے پوچھو ان کی پکڑ نے کیا کام دیا ہے, ان کی زبانوں سے پوچھو جو پہلے بہت چلتی تھی, ان کی آنکھوں سے پوچھو جو ہر طرف دیکھتی تھی, ان کے نرم نرم کھال اور خوبصورت چہرے کا حال پوچھو کہ کیا ہو گیا ہے, کالا کر دیا ہے یا گوشت کھا دیا ہے, کالا کر دیا ہے یا گوشت کھا لیا ہے, منہ پر مٹی ڈال دی گئی ہے, اعضاء کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہے. ان حمد و حمد نے ان کو قبر میں کھانے کے لیے کچھ نہ دیا, ان کی قبر میں بستر نہ بچھایا, تکیا نہ لگائی, بلکہ ایسے ہی زمین پر ڈال دیا. درخت پھول پھلواریاں کچھ نہ لگایا, بلکہ اب وہ بالکل اکیلا اندھیرے میں پڑا رہے گا. نہ کسی سے مل سکتے ہیں, نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں. کتنا نازک بدن مرد اور عورت ہے, آج ان کے بدن کو بوشیدہ کر دیا گیا ہے, اعضاء کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہے, آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی ہے, گردن جدا ہوئی پڑی ہے, بدن پر کیڑے رینگ رہے ہیں, منہ میں الٹی پیپ پانی وغیرہ بھرا ہوا ہے, اور ان کی جوڑوں نے دوسرے نکاح کر لیے ہیں, بیٹوں نے مکان پر قبضہ کر لیا ہے, وارثوں نے مال کو تقسیم کر لیا ہے. مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قبر میں تر و تازہ چہرے کے ساتھ آرام و راحت سے رہ رہے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دکھ کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا ہو, اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں پر مقدمہ کیا ہو, اپنے لیے توشہ جمع کر دیا ہو, اور اپنے جانے سے پہلے نہ جانے اپنے مال کو کہاں کر دیا ہو. اے وہ شخص ہے جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا. آخر اس دنیا کے ساتھ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے امید ہے کہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے امید ہے کہ تیرے کوچ کے مکان ہمیشہ رہیں گے؟ تیرے وسیع مکان, تیرے باغ کے پکے ہوئے پھل, تیرے نرم نرم بستر, تیرے گرمی سردی کے جوڑے, یہ سب کے سب ایک دم دھرے رہ جائیں گے. جب ملک الموت آ کر سامنے کھڑا ہوگا, ہٹانے سے نہ ہٹے گا, بدن سے پسینہ چھوٹنے لگے گا, پیاس کی شدت بڑھ جائے گی, اور جان نکلتے وقت کربٹیں بدلنا شروع کر دے گا. افسوس سر افسوس ہے وہ شخص جو اپنے مرتے ہوئے بھائی کی آنکھیں بند کرے, اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کرے, اپنے باپ کی آنکھیں بند کرے, کسی کو نہلا رہا ہو تو کسی کو کفن دے رہا ہو, تو کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہو, تو کسی کو قبر کے گڈھے میں ڈال رہا ہو. کل کو یہ سب کچھ تجھے بھی پیش آنا ہے. اور بھی کچھ اسی قسم کی باتیں فرمائی اور بتایا کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ کچھ رہتا ہے جو عنقریب ہے, فنا ہونے والی ہے, لمبی لمبی آرزو اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے. آخر اس دنیا کے ساتھ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رہا ہے؟ ارے بے وقوف, اخبار کی لذتوں سے دکھی نہیں ہوا کرتے. تیرا پورا دن غفلت میں گزر جاتا ہے, تیری پوری رات سونے میں گزر جاتی ہے, موت تیرے سر پر سوار ہے, آج تو وہ کام کر رہا ہے, کل کو ان پر رنج کرے گا. دنیا میں جو پائے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ گزارا تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. میں اسی شعر کے بعد اپنی باتوں کو ختم کرتی ہوں. ٹکہر صحابہ کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا. ٹکہر صحابہ کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کو لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھیسا بیل شتر, کیا بدیا بھیسا بیل شتر, کیا گوئے پلہ سر بھارا.
جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تو بدیا لادے بیل بھرے جو پورب پچھم جاوے گا. تو بدیا لادے بیل بھرے جو پورب پچھم جاوے گا. یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا. قزاق اجل کے رستے میں جب بھالا مار گراوے گا. قزاق اجل کے رستے میں جب بھالا مار گراوے گا. دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کون مقام نہ آوے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.